بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر بہت سارے گڑ رکھے ہیں. اسی میں سے ہے ایک نیکی کا مادہ. ایک طرف اس کا دل ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تو نیکی کرنے کی طرف بھاگتا ہے، اور دوسری طرف اس کا نفس ہے. جب نفس موٹا ہوتا ہے تو پھر گناہوں میں بھاگتا ہے. اس کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، دل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان کا مہینہ دیا. جہاں پر رمضان کی فرضیت کا مسئلہ بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام، آگے فرمایا لعلکم تتقون. روزہ تمہارے اوپر فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ روزہ رکھ کر کے نفس کو مارو، اور نفس کے مرنے کے بعد تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ کورس چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو منع کر دیا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، حالانکہ سب چیز جائز تھی، تو بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں کھائیں گے. پینا نہیں ہے، چل بھائی وہ بھی نہیں کریں گے. جائز چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا. جو 11 مہینے کرتا تھا، اللہ نے 1 مہینے میں روک دیا کہ نہیں کرنا ہے. بندے نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. اگر اس کھانے پینے کی پابندی کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ اگر روزہ رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو غلط چیزوں سے روکا ہے اس سے آٹومیٹک رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ یہاں جو رک رہا ہے جائز کام سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے رک رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے استحضار پیدا کرے گا، اور پھر ان چیزوں سے رکے گا، اور گناہوں سے جب بچے گا تو متقی بنے گا. اس کی روزے کے اندر تھوڑی سی آدمی احتیاط کر لے. روزے کے اندر تھوڑی سی اگر احتیاط کر لے گا تو یہ روزہ اس کے پورے سال کے نظام کو بہتر بنا دے گا. بہت سارے بزرگوں کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر روزے میں کسی نے اپنے آپ کے نظام کو درست نہیں کیا تو پورے سال اس کے زندگی کا نظام درست نہیں ہو سکتا. روزے میں اپنے نظام کو درست کر لو، اپنے آپ کو نظام کا پابند بنا لو، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنا لو، پورے سال کی ترتیب آٹومیٹک بن جائے گی. اور رمضان کے مہینے میں آ کر کے اگر آج بدنظمی کا شکار ہو گیا، بے ترتیبی کا شکار ہو گیا، الٹھپ الٹی سیدھی زندگی گزارنے لگا رمضان کے مہینے میں، تو اس کی نحوست سے پھر پورے سال اس کی زندگی درہم برہم کا شکار رہے گی. وہ چاہے گا ترتیب بنانا، ترتیب بن نہیں پائے گی، کیونکہ ترتیب بنانے کا جو وقت تھا اس وقت کو اس نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، برباد کر دیا، لاپرواہی میں گزار دیا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے اپنے کھانے کو چھوڑ رہا ہے، اپنے پانی کو چھوڑ رہا ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے،
کھانے پینے کی، تو پھر جو اس کے اصول ضوابط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان کی بھی رعایت کرے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ روزہ رکھ کر کے آدمی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے پورے رمضان میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی باتوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے، یعنی اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ سب سے پہلے مرحلے میں جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ اس لیے روزے کے دوران سب سے پہلی پابندی ہم کو یہ کرنی ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے۔ دوسری اس بات کی پابندی کرے کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات بالکل نہیں نکالیں گے۔ غلط بات کے اندر ساری چیز آ گئی، بدتمیزی والا جملہ، بے ادبی والا جملہ، گالی گلوچ والی باتیں، لا یعنی باتیں، سب چیزیں آ گئی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے زبان کی مکمل حفاظت کروں گا اور کوئی بھی غلط بات اپنی زبان سے ہرگز نہیں بولوں گا۔ یہ دو کام ہیں جن کو چھوڑنا ہے۔ ان دو باتوں کو چھوڑ دو، اس کی پابندی کر لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل نہیں، اور کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں بولیں گے۔ گالی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور تیسرا کام کرنے کا ہے، تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے۔ فجر کی نماز میں پہلے آ جائیں گے تو دعا کریں گے، فجر کی نماز کے بعد دعا کریں گے، ہم ظہر کی نماز میں دعا کریں گے، اور جب بھی ہم کو موقع ملے گا، وقت ملے گا، ہم تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد دعا کریں گے۔ افطاری کرنے جب بیٹھیں گے تو دسترخوان پر دعا کریں گے، تراویح کی نماز میں جب آئیں گے تو دعا کریں گے، تہجد کی نماز 2-4 رکعت جو بھی ہو سکے پڑھیں گے اور پڑھ کر کے پھر دعا کریں گے۔ پورے رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگیں گے؟ ایک چیز پابندی سے مانگو، ایک چیز پابندی سے مانگو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ساری ضرورت اللہ تعالیٰ سے کہنی ہے، لیکن ایک بات کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، وہ یہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہم نے آپ کے حکم پر جس طریقے سے کھانے پینے کو جائز چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے ہم سے برائیوں کو چھڑوا دو، اسی طریقے سے ہم سے ساری برائیوں کو چھڑوا دو۔ آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی نصرت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، دل بہکاتا ہے، آدمی بہک جاتا ہے، معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، آدمی معاشرے میں رہ کے برائی کا شکار ہو جاتا ہے، دماغ میں شیطان برائی ڈالتا ہے، آدمی غلط بات بول دیتا ہے، غلط کام کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے پورے سال برائی سے بچائیے، اس کی پابندی سے دعا کرنی ہے۔ اگر آدمی پورے رمضان اس کی دعا کرتا رہے پابندی سے،
کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے محافظ بن جائیے، میرے مددگار بن جائیے، مجھے بچا لیجئے جیسے میں رمضان میں بچ رہا ہوں، آپ کی توفیق سے پورے سال کے لیے آپ میرے محافظ بن کے مجھے بچا لیجئے۔ اگر پورے رمضان اس طریقے کی دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تب دعا کریں گے جب ہم کو خود نیک بننے کی خواہش ہوگی۔ نفس اور دل ہمارا اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ ہم نیک بننے کی دعا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو گناہ نہیں کر پائیں گے۔ ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہمت کر کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے رمضان میں اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر دیا ہے اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے پورے سال کے لیے پاک صاف کر دیجیے۔ اگر اس کی پابندی سے دعا کریں گے اور چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز پورا سال ہمارا ترتیب والا ہو جائے گا، نظام والا ہو جائے گا، اور پورا سال ہمارا نیکی والا ہو جائے گا، پاکی والا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی والا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی والا ہو جائے گا۔ ان تین چیزوں کی ہم کو پابندی کرنی ہے۔ اب 20 دن تو گزر گئے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، باقی جو بچا ہوا ہے اخیر عشرہ، یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس اخیر عشرے کے اندر ایک رات ایسی آئے گی، ایک رات ایسی آئے گی جس میں ہر چیز کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا کہ اگر وہ کام ہم 1000 مہینے تک مسلسل کرتے رہیں تو جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس ایک رات میں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی 1000 مہینے کی راتوں تک مسلسل 4 رکعت نماز پڑھتا رہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، آج جو شب قدر کی رات ہے اس رات میں اگر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی تو اس 4 رکعت کی نماز کا ثواب اس پر بھاری پڑ جائے گا، اس پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور آج کی رات میں جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، دعائیں بھی خوب قبول ہوتی ہیں، لوگوں کو چھٹکارا بھی ملتا ہے، جاؤ بھائی جہنم سے تم کو چھٹکارا مل کے بھاگو، مرو گے تو سیدھے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے جو 20 دن گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب جو 10 دن بچا ہے اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آدمی سچی اور پکی نیت کے ساتھ بیٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کو ملے گا، بشرطی کہ ہماری نیت سچی ہونی چاہیے اور ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر طلب ہے اور تڑپ ہے تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتے ہیں، لینے کا ڈھنگ چاہیے، لینے کا طریقہ چاہیے، تو کریں گے انشاءاللہ، پکا ایک دم انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو کیا کرنا ہے، جھوٹ